دونوں کی فوجی کمانیں جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا اپنا موقف بیان کر رہی ہیں۔ دونوں افواج جنگ کے لیے ہائی الرٹ پہ ہو گئی ہیں۔ مودی نے کمانڈروں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے وہ اقدام کر سکتے ہیں۔ ہماری سائڈ کی طرف سے ایک بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ سویلین بیان دے رہے ہیں۔ اچھا، کل پہلی بار پتہ ہوا ہے کہ دونوں کی فوجی کمانیں جو ہیں وہ اس بارے میں اپنا اپنا موقف بیان کر رہی ہیں۔ کل پاکستان کی فوج کے مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں ان کی بیان بھی آیا اور ان کی پریس ریلیز آئی، پریس کانفرنس آئی۔ دوسری طرف سے ہندوستان کی نقشہ کھینچا گیا کہ واجپئی نے واجپئی میں کہہ رہا ہوں مودی نے اپنے لوگوں کو، کمانڈروں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے وہ اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ بات عام طور پر اس وقت کہی جاتی ہے جب مثلاً یوسف رضا گیلانی نے کہہ دیا تھا کہ میں نے فوج کو کہہ دیا ہے کہ وہ جو بھی فاٹا کے علاقوں میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی دقت نہیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ اس طرح کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ ہماری سائڈ کی طرف سے ایک بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ سویلین بیان دے رہے ہیں اور وہ اس طرح کے روز قصے بتا رہے ہیں کہ ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا۔ یہ سیاسی بیانات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے جواب میں بتاتے ہیں کہ نہیں، سیاسی بھی بیان نہیں بلکہ فوجی طور پر بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس نقشے نے یہ نقشہ نہیں کھینچا کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صرف یہ بتایا ہے کہ دونوں افواج جنگ کے لیے ہائی الرٹ پہ ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کی کوششیں کافی نظر آتی ہیں کہ جنگ کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں یا خواہش نہیں رکھتا۔ دنیا کے تمام ملکوں نے، امریکہ تک نے کہہ دیا کہ یہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، اور 150 سال سے وہ کشمیر کے مسئلے 1500 سال سے کشمیر کے مسئلے پر لڑ رہے ہیں اور 1000 سال سے ان کا جھگڑا ہے۔ نہ انہیں تاریخ کا پتہ، نہ جغرافیہ کا پتہ، ایسے جیسے کہ ہمارے عمران خان نے کہا تھا جاپان اور جرمنی دو ہمسائے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی تقریبی جغرافیہ بیان کر دیا۔ وہ قومیں آج کل اتنی کنفیوز ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو کوئی دخل نہیں دیتی، کوئی یاد نہیں رکھتی، لیکن بہرحال انہوں نے بھی کچھ ذکر خاص نہیں کیا۔ باقی ممالک نے، عرب ممالک نے، سعودی ممالک نے، ایران نے، انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کراتے ہیں۔ عرب دنیا نے کہا، سعودی ممالک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان میں مفاہمت ہو جائے۔ ان تمام واقعات نے یہ بتایا کہ تمام دنیا کنسرن ہے اس حوالے سے کہ وہ چاہتی ہے کہ دونوں ملکوں میں مفاہمت ہو جائے، مفاہمت ہوگی بھی۔ اور جو ایک پیراڈائم تھا، جو ایک بیانیہ تھا، جو بھارت نے دنیا پر مسلط کرنا چاہا تھا، طاری کرنا چاہا تھا، وہ کسی نے بائی نہیں کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان نے کرایا تھا۔ 200 میل اندر جا کے ان کے مجاہدین سے لیس توپیں اٹھائے اور اسلحہ اٹھائے، لوگوں نے غیر ملکیوں کو چن کے مارا اور ان کی فوج کو علم بھی نہیں ہوا اور وہ بڑے آرام سے بچ کے چلے بھی گئے۔ تو یہ تو جو بیانیہ تھا یہ کسی نے بائی نہیں کیا۔ اور یہ بیانیہ کہ ہم حملہ کر دیں گے یا نہری پانی بند کر دیں گے یا اس طرح کے جتنے بیانات ہیں، اس کو کوئی زیادہ پذیرا ہی نہیں ملی۔ تو لگتا یہی تھا کہ اب اس کو یہ بیان بھی دینا کہ جنگ کا خطرہ ہے، اور لیکن جنگ کا خطرہ ایسا ہے جو ٹل سکتا ہے۔ یہ دونوں باتوں کی فوجوں کے بیانات کی بات سے ان کی موجودگی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں تو دکھا رہے ہیں لیکن جنگ کا ارادہ کسی کا نہیں ہے۔ تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو کہا گیا تھا خواجہ آصف نے کہ 3-4 دن مشکل ہیں، تو یہی تھوڑا سا جو ہلہ گلہ ہونا ہے ہوگا، لیکن انشاءاللہ خطے میں جنگ نہیں ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھنا آسان نہیں ہے، اور پاکستان تو جنگ چاہتا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی خواہش ہے۔ اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا کی گئی تو ہم جوابی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جوابی کارروائی کا مطلب
ایک ایٹمی طاقت کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، یہ سب سے واضح ہے، سب کو معلوم ہے اور سب کی ذہنوں میں ہے اس کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو یہی سمجھے کہ دنیا کو ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، تماشا دکھا رہے ہیں۔ ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ دکھا تو بھارتی رہے ہیں، ہم اس تماشے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بس یہی میں کہہ سکتا ہوں اس مسئلے پر۔